اپوزیشن عوام کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ حکومت تو جن کو ملی ہے وہ اپنی صلاحیتوں، علتوں، حجتوں اور دقتوں سے دھکا مار چلا رہے ہیں کہ ان سے ملک چلوانے کا یہ تجربہ نیا ہے، لیکن یہ حزب اختلاف کی گھاگ کسے چلا رہے ہیں؟ لکھنے کو تو راوی بلاول بھٹو کی ہر تقریر پہ بابا لکھ سکتا ہے۔ تاریخ بھی حسن پرست ہو جائے تو وہ زیب داستان کے لیے مریم نواز کی ہر عوامی اور عدالتی پیشی کو بہادری اور زیبائی کا حسین امتزاج قرار دے سکتی ہے۔ سیاست کے اساتذہ بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی روشنی میں جمہور کی اندھیری راہوں کو منور کرنے کی سعی کر سکتے ہیں۔ صحافت کے علمبردار بھی چاہیں تو نواز شریف زرداری ہی کیا الطاف حسین کی سیاسی ملاقاتوں کو آج بھی بڑی خبر بنا سکتے ہیں، مگر راوی، تاریخ دان، سیاست کے ماہرین اور صحافی اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ فکری بددیانتی ہے۔ صرف بلاول بھٹو کی تقریر کا خلاصہ لکھ دینا کافی نہ ہوگا، راوی کو لکھنا ہوگا کہ جب قوم کو ایک مضبوط حزب اختلاف کی ضرورت تھی تب اپوزیشن جماعتیں اپنے ایجنڈے پہ تتر بتر ہو گئیں۔ تاریخ دان یہ نہ سمجھیں کہ وہ جمہوریت کا انقلابی سفر نامہ مریم نواز کے جوتے، لتے اور اسٹیل کے گلاس میں تمام کر دیں گے۔ تاریخ کو بتانا ہوگا کہ جب عوام پہ مہنگائی کا بم دے مارا گیا، جب غلط معاشی پالیسیوں کا خمیازہ دہاڑی دار کو بھگتنا پڑا، جب زرعی ملک کو غذائی اجناس کی قلت جھیلنا پڑی، جب ملک واپس اندھیروں میں دھکیلا جا رہا تھا، تب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کا چرچا کر کے اپنے مقدمے نمٹا رہی تھی، گھر گھر کھیل رہی تھی۔ سیاست کے ماہر یہ نہ سمجھیں کہ پبلک کچھ نہیں جانتی۔ وہ جب مولانا فضل الرحمان کے خانوادے کی سیاسی خدمات گنوائیں، وہ جب مولانا کی سیاسی چالوں کو اثر پذیری کے ترازو میں تولیں، تو یہ بھی بتائیں کہ مولانا کی انقلابی سیاست کو مفاہمت کا دیمک تو تبھی لگ گیا تھا جب وہ مشرف دور میں طاقت کے اسیر ہوئے تھے۔ اب لاکھ اسٹیشن ماسٹر کے کندھے تھپ تھپائیں، انقلاب کی گاڑی تو چھوٹ چکی۔ صحافی بھی چاہیں تو میاں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز، بلاول کے والد زرداری اور بھائیوں کے بھائی الطاف حسین کو تازہ، بڑی، تڑپتی بھڑکتی خبر بنا سکتے ہیں۔ اگر ان کو خبر ہی دینی ہے تو یہ خبر بھی انہی سرخیوں کا حصہ بنائیں کہ اپنے وقتوں میں شہر کا شہر بند کرانے والے آج عوامی احتجاجی تحریک چلانے سے کترا رہے ہیں۔ اگر موجودہ جمہوری سیٹ اپ میں حکمراں جماعت حکومت کرنے کی اہل نہیں تو حالات یہ بھی بتاتے ہیں کہ مخالف جماعتیں اختلاف کرنے کی اہل نہیں۔ بلوچستان کے طلبہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کے لیے یہ ایک غیر متعلقہ معاملہ ہے۔ گوادر والے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپوزیشن کو اس میں بھی دلچسپی نہیں۔ لاپتہ افراد کے گھر والے آئے روز پریس کلب کے باہر گلے خشک کر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کو یہ المیہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ناکافی لگتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بھی ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں کے لیے کسی بھی عوامی تحریک کا نقطۂ آغاز نہیں۔ چلیں، یہ معاملات تو وہ ہیں جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے خود ہی نتھی کر دیے گئے ہیں اور خود ساختہ حساس ہیں، اس لیے ان معاملات پہ تو اپوزیشن کو شک کا فائدہ دیے دیتے ہیں۔ لیکن عوامی مسائل پر اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ اس کا کیا کریں؟ کسان پس گیا، کسی کھیت سے تحریک نہ چلی، شہر والوں کو بجلی کے بعد گیس نہیں مل رہی، مگر اس مسئلے پر بھی صرف ٹی وی شوز تک ہی بات ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، غریب کی قوت خرید ختم ہو کر بات ہاتھ پھیلانے تک آ گئی، مگر کوئی عوامی احتجاجی تحریک نہ چلی۔ حکومت چینی مافیا، آٹا مافیا، لینڈ مافیا اور اب مذہب مافیا کے سامنے سرنڈر کر گئی۔ کسی اپوزیشن جماعت کو احتجاج کی نہ سوجھی۔ ساہیوال میں بے گناہ ماری گئی فیملی بھی اپوزیشن کو نظام کی تبدیلی کے لیے کسی فیصلہ کن تحریک چلانے پر اکسا نہ سکی۔ پاناما پیپرز میں تو درجنوں مبینہ ٹیکس چوروں کے نام آئے تھے، انہیں بے نقاب کرنے کے لیے اپوزیشن نے کیا کیا؟ پنڈورا پیپرز میں حکومتی کابینہ کے ارکان کے نام بھی آئے ہیں، ان کا کیا کر لیا؟ پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہو کے دے رہا، اس پہ اپوزیشن نے کیا لاہے عمل تیار کیا؟ اگر ایل این جی کی خریداری میں گڑبڑ ہوئی تو اپوزیشن نے ایک پروگرام کے اینکر کو شاباشیاں دینے کے علاوہ کیا کیا؟ اگر بلین ٹری سونامی میں خرد برد کی گئی تو اپوزیشن نے سوائے سوشل میڈیا پر مذاق اڑانے کے کیا کیا؟ بی آر ٹی منصوبے میں ملک کے خزانے کو لوٹا گیا ہے تو اپوزیشن نے ان ہاتھوں کو کیسے روکا؟ آخری اور اہم سوال جو تاریخ دان، راوی، سیاست کے اساتذہ اور صحافی سب کو بہرحال پوچھنا تو ہوگا، وہ یہ کہ اپوزیشن عوام کے پاس کیوں نہ گئی؟ اپوزیشن کی دانست میں اگر سارے ادارے ایک صفحے پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام تو اس صفحے پر نہیں۔ پا بجولاں چلنے کو زمین تو ہموار ہے، تو کیا پاؤں کے چھالوں سے حزب اختلاف گھبرا گئی؟